السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ ہم کر رہے ہیں اور ابھی ہم نے شروع کی جو آیات کی ہیں، لاسٹ ٹائم ہمارا جو لیسن تھا جو ہم نے سیٹرڈے نائٹ پہ کیا تھا، اٹ فنشڈ آف ود اے ویری پاورفل نوٹ کہ ہم نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا جو ڈیو ریگارڈ ہے اس پہ کام کرنا ہے۔ میم میری یہ کوئری ہے، ہمیشہ سے رہی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے صبح بھی آپ ذکر کر رہی تھیں کہ ہمیں اپنے نفس کو یا اپنی چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، ہمیں لیٹ اٹ گو کرنا چاہیے کوئی سی بھی سچویشن۔ وہ اگر مجھ سے 2 دن رہتی ہے میں اس کو اگنور کرتی ہوں، لیکن تھرڈ اور فورتھ ڈے وہ پھر مجھے آ کے اٹیک کرتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ذہن سے وہ چیزیں نکل نہیں پاتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، ہم جتنا اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، ہم اس کی عبادت کرتے رہیں گے، ہم دنیا کی چیزیں بھول جائیں گے، لیکن یہ اتنا پاسبل نہیں ہوتا، یہ بہت ایکسٹریم لیول پہ یہ ہوتا ہے یہ سب چیزیں۔ تو مجھے یہ کوشچن ہے کہ کیا ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جو بس ایک دم سے آپ سوچیں اور بری ساری چیزیں ختم ہو جائیں آپ کے دماغ سے؟ تو ایسا کیا اللہ کا ہم کلام ہونا چاہیے، یا کوئی ایسی صورت ہونی چاہیے، یا کوئی سچویشن ایسی ہونی چاہیے جو ہم سوچیں اور ہم بہت مطمئن ہو جائیں اس بری سوچ کے بارے میں؟ میں آپ سے اسی سوال کے جواب میں ایک سوال پوچھتی ہوں کہ آپ کو جو گھر کے کام ہیں، جیسے گھر کی صفائی ہے، کتنے دنوں بعد آپ کرتی ہیں؟ روزانہ ہوتی ہے میم۔ روزانہ ہوتی ہے، ٹھیک۔ اور جب آپ نے صفائی کرنی ہوتی ہے تو ایک دم سے ہو جاتی ہے؟ نہیں، ٹائم لگتا ہے۔ ٹائم لگتا ہے، ٹھیک۔ اب یہ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک۔ زندگی اچھا، جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ روز آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ آج میں نے ایک چیز سیکھ لی ہے اور میں نے اس کو 2 دن اپلائی کیا ہے اور اب یہ آٹو پائلٹ پہ ہو جائے گی، ایسے نہیں ہوتا۔ ہم ہر دن جو چیز ایکسپیرینس کرتے ہیں، جیسے ایون آپ کی گاڑی ہے، اس کو آپ کو ری فیول کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی بھی آپ کی چیز ہوتی ہے اس کو سروس کرنی ہوتی ہے، ویئر اینڈ ٹیئر جو ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ تو ڈیلی بھی ہم جتنی سچویشن سے گزر رہے ہوتے ہیں اور جو ہم نے سیکھا ہوتا ہے اس کو ہم اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، اور کہیں کہیں ہم فیل ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے اپنے آپ کو ڈیلی کسی نہ کسی ایریا میں کھڑا کرنا ہوتا ہے، کسی نہ کسی ایریا میں پالش کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ڈیلی قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہوتی ہے۔ اور اسلام میں اگر ہم قرآن کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو تلاوت از ناٹ جسٹ جیسے ناظرہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں۔ تلاوت مینس کہ آپ فلی جو بھی آیات آپ پڑھتے ہیں اس کے میسج کو انٹرنلائز کرنا ہے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو لے کے چلنا ہے۔ سائیکلوجیکلی ہم ہمیشہ تب تھکتے ہیں جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ آج میں نے کیا ہے، اب مجھے بالکل، اب تو میرا خیال میں کوئی سال 2 سال 6 سال اس کو ڈیلی ایسے ہی کرتے چلے جانا ہے۔ ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا، ہمیشہ آپ کی اسٹرگل ہوگی نئی چیز کی، کبھی کسی چیز کی، اور آپ کو اپنے آپ کو ڈیلی اپنے اوپر نظر رکھنی ہوتی ہے، اپنی ویکنیسز پہ، اپنی اسٹرینتھ پہ، اور اس کے مطابق آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ ایک دم سے کبھی بھی کوئی کام نہیں ہوتا۔ گھر کی صفائی ایک دم سے نہیں ہوتی تو دل دماغ کی صفائی ایک دم سے کیسے ہو جائے گی؟ جو لوگ یہ اپنے دماغ میں ایک ڈیفیکلٹ پکچر بنا کے رکھتے ہیں کہ یہ کام آٹومیٹیکلی ہو جانا چاہیے، وہ تھک جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے آٹومیٹک پکچر نہیں بنائی اور ریئلسٹک پکچر بنائی ہے کہ اسی طرح ہوگا، کبھی کچھ، تو پھر کیا ہے، جیسے کوئی چیلنج آئے گا آپ اپنے آپ کو دوبارہ اپلفٹ کریں گے، آپ دوبارہ کوئی نئی چیز سیکھیں گے اور پھر آگے گرو کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اسی لیے اپنے آپ کو کانسٹنٹ لرنر بنانا پڑتا ہے۔ اور جب ہم دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ان کی لائف میں کوئی اسٹرگل نہیں لگ رہی، میری لائف میں اتنی اسٹرگلس کیوں ہیں، تو یہ بھی ایک فالس امیج ہے جو ہماری ہوتی ہے۔ بیسیکلی ہر انسان کی لائف میں کوئی نہ کوئی چیلنج ہوتا ہے، لیکن سم ہاؤ ہمیں اپنا چیلنج جو ہے نا وہ زیادہ جلدی نظر آتا ہے، اور لوگوں کا چیلنج جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ ہمارے سامنے اس طرح اوپنلی نہیں نا آتا۔ تو ہمیں پھر لگتا ہے کہ بھی میرے ہی سارے مسئلے ہیں، مجھے ہی ساری جو پریشانیاں ہو رہی ہیں، باقی کسی کو جو ہے نا وہ نہیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے اس چیز کے معاملے میں نا آپ نے اپنے آپ کو، یعنی
لے کے چلنا ہے. بس کانسٹنٹلی آپ سیکھتے جائیں، اپلائی کرتے جائیں، سیکھتے جائیں، اپلائی کرتے جائیں، اور ریفیولنگ کرتے جائیں اپنی. جی مجھے پہلے جو پچھلے اس میں سیشن میں ایک اندازن والی چیز نے بہت ہٹ کیا. جیسے اس بارے میں نے کافی دیر سوچتی رہی کہ ہماری زندگیوں میں واقعی بہت سارے ایک انداز جس طرح آپ نے سمجھایا تھا، واقعی وہ ہمیں کسی اور طریقے سے لگا کہ واقعی ہم اتنے خدا یا اتنے بت اپنے اندر بنائے رکھتے ہیں کہ ہمارے اندر ان کی محبتیں واقعی شاید ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے برابر جتنی ہو جاتی ہیں، ان کی رضا، ان کی خوشنودی، اس کے واقعی ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی پہ کام کرنا ہے. لیکن ہم ان سے اپنی ایکسپیکٹیشنز اور چیزیں اتنی زیادہ کر لیتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں جس وقت ہرٹ کرتی ہے تو وہ چیز پھر ہمارے لیے برداشت کے قابل نہیں رہتی. تو وہ چیز مجھے، وہ آیات بہت لگی میرے دل کو کہ جہاں پہ ہم لوگوں نے واقعی انداز سے مراد یہ لی کہ ہمارے دلوں کے اندر بہت سارے ایسے بت ہیں جنہیں ہمیں توڑ دینے کی بہت شدید ضرورت ہے. بالکل، جزاک اللہ خیر فار دا انپٹ. اچھا جی، آج ہم اب انسان کی کریشن کی جو پوری سٹوری ہے اس کو پڑھنے والے ہیں. اور یہ جو کریشن کی سٹوری ہے نا، اس میں بھی ہمیں بہت سے میسیجز ملنے والے ہیں. اب دیکھیں، ہم نے اگر سورہ البقرہ کو دیکھیں، شروع سے شک کی بات کی کہ شک نہیں کرنا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس پروفائلز آئے ہوئے ہیں. مومن کا پروفائل آیا ہے، کافر کا آیا ہے، منافق کا آیا ہے. پھر ہمارے پاس بعد میں فاسق کا بھی آیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کی نشانیوں کی طرف اشارہ کر کے ہمیں بتایا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں انداد نہ بنائیں، اللہ کے مقابلے پہ کسی کو نہ لے کر آئیں. اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں اس دنیا میں آئی کیوں ہوں، میرا پرپز کیا ہے. اور اس کا جتنی ہمیں سمجھ ہوگی اور اس سے ریلیٹڈ جو میسیجز ہمیں اس پاورفل سٹوری میں ملتے ہیں وہ ہمیں سمجھ ہوگی تو انشاءاللہ بہت سے مسئلے مسائل ہم مزید حل کر سکیں گے اپنی زندگی میں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اور جب فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ. اب آپ 2-3 پوائنٹس اس میں نوٹس کریں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بات کی. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ فرشتوں کو وہ بتائیں. اللہ تعالیٰ نے تو کمانڈ دینی ہے، فرشتوں نے بات سن لینی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں؟ اگر ہم سے کوئی نیچے بھی ہوتا ہے نا، جس کو ہم نے صرف کمانڈ دینی ہے، اس کا کوئی جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس میں کوئی رول نہیں ہوتا. لیکن جب کوئی امپورٹنٹ میٹر ہوتا ہے تو وہ ہم ڈکلیئر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک امپورٹنٹ بات تھی اس لیے فرشتوں کو بتایا. اور آپ دیکھیں کہا کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ. اس بات کو ضرور آپ نے اچھی طرح سے پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں زمین کے لیے ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ ہے. اور اس میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب ہم آدم علیہ السلام کی تخلیق کی بات کرتے ہیں نا تو اکثر لوگ اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ ہائے وہ یہ نہ کرتے، وہ نہ کرتے، ہم آرام سے اس وقت جنت میں بیٹھے ہوتے. ایسی بات نہیں ہے. شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کا ماسٹر پلان کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین کے لیے، دنیا میں آنے کے لیے پیدا کیا تھا. دوسرا خلیفہ بنایا گیا تھا. خلیفہ خلف سے ہے. خلف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جیسے ریڑھ کی ہڈی ہماری ہوتی ہے نا، اسپائن ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں، جس میں اگر آپ دیکھیں ایک ورٹیبری دوسرے ورٹیبری کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، ون آفٹر دی ادر لنکڈ ہوتی ہے. تو اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک جنریشن جو وہ میسج پاس آن کرے گی نیکسٹ جنریشن کو، اور وہ میسج پاس آن کرے گی نیکسٹ جنریشن کو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک سکسیسو آنے والی جنریشنز ہوں گی. یعنی یہ جب ہم بات سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں اگر کوئی چیلنج چل رہا ہو تو آج کل ایک ٹرم بہت بولی جاتی ہے، جنریشنل ٹراما. اور ہم نے بھی نا ایکسیپٹنس کے لیول پہ اس کو لیا ہوا ہے کہ ہم ہر بات پہ کہتے ہیں وہ دراصل میری لائف میں جو چیلنجز ہیں نا، دس از بیکاز آف مائی پیرنٹس، اور پھر ان کی فیملی کے مسئلے. جنریشنل ٹراما کے ساتھ میرے جو ہے نا بہت سارا PTSD مجھے ہے، ہوتا ہے، یہ نہیں میں کہہ رہی کہ نہیں ہوتا. لیکن ہمیں جب بھیجا گیا تھا تو جنریشن میں ٹراما پاس کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا. ہمیں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ ہم ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں ایک تو خیر کے کام پاس کریں، اوپر سے اللہ کی عبادت کا میسج پاس کریں، اور اپنا بھی رول آئیڈینٹیفائی کریں، اور آگے جنریشنز کے لیے بھی کوئی اچھی چیز چھوڑ کے جائیں. یعنی میرے اوپر میری ذمہ داری نہیں ہے، میری آنے والی سکسیسو جنریشنز کی بھی ذمہ داری ہے. اس پہ کیا ہوا، فرشتوں نے جب یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی تو انہوں نے کیا کہا، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. تو انہوں نے کہا کہ کیا تو بنائے گا اس میں اس کو جو فساد کرے گا اس میں اور وہ بہائے گا خون. اب اس میں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ فرشتوں نے یہ بات کیوں کہی تھی.
فرشتوں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کیونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہسٹوریکلی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور کریشن تھی جنات کی شکل میں جو آگ سے بنی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فری ول دی تھی اور ان کو بھی زمین پہ بھیجا تھا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اور انہوں نے بہت خون بہایا. تو انہوں نے ود ایکسپیرینس جو دیکھا تھا انہوں نے اس پہ کہا کہ آپ کیوں ایسی جنریشن بنانا چاہتے ہیں، اور ساتھ کہا اور کیا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور آپ کی تعریف کرتے ہیں اور ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. یو ڈونٹ نیڈ اے جنریشن، یعنی انہوں نے ایک فیکچولی بات جو تھی اس کو ڈکلیئر کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یعنی کیا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے چاہے ایک فیکٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ جب فری ول والی ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق آئی تو انہوں نے اپنی مرضی اس فری ول کو غلط استعمال کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اب جو فری ول والی مخلوق آئے گی اس میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہوں گے جو خون بہائیں گے، لیکن بہت سارے خیر کے کام کرنے والے لوگ بھی شامل ہوں گے. یہ والی بات جو ہے نا آیت کا یہ حصہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، بہت ہوپ دیتی ہے. آپ دیکھیں دنیا میں بھی ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے نا، اگر ہمارا کوئی چیلنج ہوتا ہے لائف میں، اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں ہم کسی چیز کے ساتھ، تو کتنے لوگ ہمیں ہوپ لیسنس کی طرف لے کے جاتے ہیں. اف اللہ تمہارا تو جو مسئلہ ہے ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا. اور ہم جب جا کے کسی تھراپسٹ کے سامنے بھی بیٹھتے ہیں ہم بار بار یہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے ٹھیک ہوگا، یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا. آج میری کسی سے ملاقات ہوئی اور ان کے ہسبینڈ چیٹ کر رہے تھے اور وہ مجھے کہہ رہی تھیں کہ میں نے 6-7 سال زندگی کے اس کے ساتھ لگا دیے ہیں اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ مائی لائف ود ہم. اور میں ان کو کہہ رہی تھی کہ نہیں، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ تم ویسٹ کرو، لیکن یہ جو 6-7 سال تھے یہ آپ لوگوں نے ہٹ اینڈ ٹرائل پہ کیے. یو نیڈ ٹو گو ان کپل کاؤنسلنگ ٹوگیدر اینڈ یو نیڈ ٹو لرن. نہیں اس نے کہاں ٹھیک ہونا ہے، وہ تو میں بار بار لڑکیوں کے پیچھے چلا جاتا ہے اور وہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. میں کہا ہاں کر رہا ہوگا زیادتی، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن اس کو تھرو پراپر چینل چانس ملنا چاہیے. ہر شخص ایک ڈیزرو کرتا ہے چانس نا. میں نے بہت اس کو چانس دیے، جب میں نے اسے پکڑا اس نے معافی مانگی اور اس کے بعد اس نے دوبارہ وہی کام کیے ہیں. کیوں میں اس کو چانس دوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی ایسی سچویشن ہم چانس دیں. ہم ہمیشہ وہ جو ہوتا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں جو غلط کام کر رہے ہیں وہ کیسے ہیں، ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہیں پہ بھی رہتے ہوئے ہمارا یہ پازیٹیو پرسپیکٹیو کیوں نہیں ہوتا کہ جو خیر ہے ہم اس کی طرف بھی نظر ڈالیں اور کیسے چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہونے کی ان میں صلاحیت ہوتی ہے. تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ کیسے کوئی انسان جو ایک نیگیٹو رول میں ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. تو میں نے ان کو بلکہ سیرت سے مثال دی. میں نے کہا دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ کیا کر رہے تھے، یعنی وہ اتنے غصے میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا رہے تھے اور وہ قتل کے ارادے سے جا رہے تھے، لیکن راستے میں جب انہوں نے قرآن سن لیا تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے قرآن سننے کے بعد اپنا ارادہ پورا بدل دیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور دیکھیں اسلام کو کتنا فائدہ ہوا. ہمیں نہیں پتہ ہوتا اللہ تعالیٰ نے کس انسان میں کس سچویشن میں ہمارے لیے کیا خیر رکھی ہوتی ہے. ہم اپنے پرسپیکٹیو سے چیزیں سوچتے ہیں، جیسے فرشتوں نے بھی اپنے پرسپیکٹیو سے وہ بات سوچی تھی. پھر کیا ہوا؟ اور اسے سکھا دیا آدم علیہ السلام کو نام سب کے سب. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے اور پھر ان کو پیش کیا فرشتوں پر. پھر فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. اب اس کے بارے میں علماء بہت سی باتیں کہتے ہیں. کہا جاتا ہے ان کو دنیا کی کسی چیزوں کے نام سکھائے گئے، کہیں بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ ان کو کوئی اسپیسیفک نام سکھائے گئے، لیکن جو بھی تھا ان کو کوئی نفع بخش علم دیا گیا اور ان کو وکیبلری دی گئی. اور جب وہ نام انہوں نے سیکھ لیے اب ان کو فرشتوں کے سامنے لایا گیا اور ان کو کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم مجھے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. انہوں نے کہا پاک ہے تو، ہمیں تو علم نہیں ہے مگر وہ علم جو تو نے ہمیں دے دیا. انک انت العلیم الحکیم. بے شک تو ہی بہت علم والا ہے، بہت حکمت والا ہے. یعنی فرشتوں کا انداز آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات پہ آبجیکٹ نہیں کرتے ہیں، کوئی نیا کلاز نہیں نکالتے ہیں. ان کو یقین ہے اللہ تعالیٰ کے العلیم ہونے کا کہ اللہ تعالیٰ جیسا علم کسی کے پاس نہیں، اور الحکیم ہونے کا اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی وزڈم ہے. یہ دو نام جو ہے نا ان کا آپ کو بہت، میں تو کہوں گی سمجھتے ہوئے ورد کرنا چاہیے کہ العلیم، اللہ تعالیٰ پاس پریزنٹ فیوچر کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو میری کیپیسٹی پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے. ہم اکثر اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں نا کہ اللہ کا تو پتہ ہے کہ میں نہیں کر سکتی، پھر کیوں اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے رہا ہے.
اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے آپ کر سکتے ہیں. آپ کبھی بھی آزمائش نہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ٹیسٹ کر لو، لیکن جب آپ کی زندگی میں کوئی بھی چیلنج آئے تو آپ اپنے آپ کو بتایا کریں کہ اگر یہ چیلنج میری لائف میں آیا، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے میں اس سے ڈیل کر سکتا ہوں. میری لائف میں جب بھی کوئی چیلنج آتا ہے تو میں العلیم اور الحکیم کے اوپر غور کرتی ہوں. میں ہمیشہ اپنے آپ کو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کا مجھے کوئی بینیفٹ ہونا ہے، اللہ کی حکمت ہے اس میں. اللہ تعالیٰ نے میرے اندر کوئی نہ کوئی ایسا میکنزم سسٹم رکھا ہوا ہے کہ میں اس کا صحیح فیصلہ کر سکتی ہوں. مجھے صرف صحیح ٹول کو اٹھانا ہے. اپنے اندر ہی، میرے اندر ہی وہ ٹول موجود ہے. میں نے وہ صحیح ٹول اٹھا لیا تو مجھے فائدہ ہو جائے گا، اور اگر میں نہیں اٹھاؤں گی تو مجھے انزائٹی اور ڈپریشن زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا. تو آپ نوٹ کر لیں جب بھی آپ تھیراپیز میں بھی آتے ہیں یا آپ جنرلی بھی پریشان ہوتے ہیں، آپ کسی اسپیسیفک تھیراپی میں نہ بھی ہوں، آپ جب صحیح فیصلہ کر لیتے ہیں، صحیح ٹول اٹھا لیتے ہیں اپنے چیلنج میں، جس چیلنج کے لیے آپ بہت پریشان ہیں، یو فیل سو ہیپی. آپ کو اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے اس وقت، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو گیا. تو ہمیں اس چیز کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ العلیم، اللہ تعالیٰ کو ساری چیزوں کا علم ہے. ہمیں نہیں بتانے کی ضرورت میری ساس کیسی ہے، میرا شوہر کیسا ہے. اگر وہ مجھے چیٹ کر رہا ہے نا، ساری دنیا بھی اس کی تعریف کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں چھوڑنا. اللہ تعالیٰ ایکسپوز بھی کر دیتے ہیں. ہم جب کوئی گناہ کرتے ہیں نا، یہ میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے اور ہم بہت گلٹ میں جاتے ہیں اور ہم اسٹرگل کر رہے ہیں، اس میں سے نکلنا چاہ رہے ہیں، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ پردہ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں چانس دیتا رہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. لیکن اگر ہم وہ گناہ کرتے کرتے بہت بے باک ہو جائیں، ہم کے فرق ہی نہیں پڑتا، ہم اس کو جسٹیفائی کریں، ایک وقت آتا ہے کہ ہم اتنی بری طرح سے گرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایکسپوز بھی کر دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم خبر دو انہیں ان ناموں کی. پھر جب انہوں نے خبر دی ان کے ناموں کی تو فرمایا علم اقل لکم، کیا نہیں میں نے کہا تھا تم سے، انی عالم غیب السماوات والارض، بے شک میں جانتا ہوں جو کچھ غیب ہے آسمان اور زمین میں، وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. اب جب آدم علیہ السلام کو پریزنٹ کیا گیا، وہ جو چیزوں، جو بھی نام اللہ تعالیٰ نے جو نام سکھائے تھے پوچھے گئے، انہوں نے سارے نام بتا دیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا عالم غیب السماوات والارض، بہت زیادہ جاننے والا ہوں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ٹرانسپیرنٹ ہے. ہمارے لیے کوئی پاس ورڈ ہو سکتا ہے، ہمارے لیے کوئی ہسٹری ڈیلیٹ کر سکتا ہے، ہمارے لیے کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے پاس ایکسپریشن نہیں ہے بتانے کا. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل ٹرانسپیرنٹ ہیں. جو کچھ ہم چھپائیں، جو کچھ ہم ظاہر کریں، اللہ کو ہر چیز پتہ ہے. کتنا سکون دیتی ہے یہ آیت جو ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو کوئی ایکسپلینیشن نہیں دینی، مجھے اپنی صفائیاں نہیں دینی، مجھے جسٹیفیکیشن نہیں دینی. اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو میں چھپ بھی نہیں سکتی. میں دوسروں کے سامنے اپنی بات کو حذف کر سکتی ہوں. کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے ہم کسی ایک میٹر میں بہت پریشان ہیں، لیٹس سے آپ کی کسی سے بہت لڑائی ہو رہی ہے، اب آپ کسی کے پاس آتے ہیں کوئی مسئلہ ڈسکس کرنے، آپ اس کی بات تو اس کا تو ایک ایک کوٹ ان کوٹ کر کے ساری بات بتاتے ہیں، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اور اپنی بات میں سے 6 باتوں کو حذف کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں مطلب مجھے بھی غصہ آیا، پھر میں ناراض بھی ہوئی، اب دیکھیں نا وہ تو بنتا ہے نا. لیکن ہم اپنی باقی باتیں نہیں بتاتے، جو کچھ بھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، جو کچھ بھی ہم نے کیا ہوتا ہے. جی کہہ رہی ہیں کہ ہنٹر آئیز ہم انسانوں کے مطلب بالکل سامنے لگی ہوئی ہیں، کیونکہ ہم نے سامنے اپنے شکار کو دیکھ کر حملہ کرنا ہوتا ہے. جنہوں نے اپنی سائڈ جان بچا کر بھاگنا ہوتا ہے، ان کے پر لگائی گئی ہوتی ہیں 360 اینگل پر دیکھنے کے لیے. فرشتوں نے انسان کے ڈھانچے کو دیکھ کر کہا ہوگا کہ یہ خون بہانے والی مخلوق ہے. واللہ عالم. نہیں، فرشتوں نے پچھلی جو ہسٹری تھی نا اس کی وجہ سے یہ کہا تھا. پھر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ ساری بات ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک عزت دی. آپ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ کو، یہاں سے ہمیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ فارمولا پتہ چلتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو صرف دین کا علم اور صرف عبادت چاہیے ہوتی، صرف ریچولز چاہیے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ایک کریشن بنا کے اس کو کوئی اور دنیاوی علوم نہ دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دوسرے نام سکھا کے، دوسرا علم دے کے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو اب جو کریشن ہے، اب ہم جو ہیں، ہمارے اللہ تعالیٰ کی یہ جو مخلوق ہے، ہمیں پیدا اس لیے کیا کہ ہمارے اندر یہ بیلنس ہونا چاہیے. ہماری زندگی میں جو علم کا سورس ہے مین، وہ تو قرآن ہونا چاہیے، وہ حدیث ہونی چاہیے. لیکن اس کے بعد ہمیں
بہت ساری فیلڈز کے نفع بخش علوم جو ہیں ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کا کیا مسئلہ ہوتا ہے. یعنی ہم کیا کرتے ہیں, ہم اکثر اوقات جب بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کسی چیز کے لیے اور ہمیں ہوتا ہے کہ ہمیں یہ چیز سیکھنی بھی چاہیے, تو اکثر اوقات ہم کہتے ہیں میں تو صرف قرآن پڑھوں گی اور صرف قرآن سے سیکھوں گی. اور اگر کوئی آپ کو بتا دے کہ میں نے نا دراصل ایک بک اینگر مینجمنٹ کی بھی پڑھی ہے, تو ہم کہتے ہیں استغفر اللہ, اس کی ضرورت کیا ہے, اس کا مطلب ہے تمہارا ایمان بہت کمزور ہے کہ تمہیں قرآن کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے. ایسے نہیں ہے. اگر کوئی بھی علم اچھا ہوتا ہے جو آپ کو آج کل کے کرنٹ ٹائمز میں جنرل انڈرسٹینڈنگ کے لیے کوئی چیز پڑھاتا ہے یا سمجھاتا ہے, تو آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں, آپ وہ علم پڑھ بھی سکتے ہیں, آپ اپنی مطلب قرآن کے ساتھ ساتھ باقی علوم کو بھی سیکھ سکتے ہیں جو کہ جائز ہیں, جو حلال ہیں, جو نفع بخش علوم ہیں, جو کہ آپ کو گرو کرواتے ہیں. تو آپ قرآن سے پڑھ لیتے ہیں. جیسے یہ بات میں کئی دفعہ پہلے بھی بتا چکی ہوئی ہوں کہ مجھے یہ چیلنج ہوتا تھا پرسنلی کہ مجھ سے نا کچھ لوگوں کو معاف نہیں کیا جا رہا تھا. میں نے بہت اپنی لائف میں کوشش کی, کچھ لوگوں کے ساتھ میرا ریلیشن شپ بہت اسٹرگلنگ رہا, اور آپ سوچیں کہ ان میں سے ایک دو لوگ ایسے تھے جو اس دنیا سے چلے گئے. اچھا, میں نے بہت اپنے آپ کو کہا کہ میں نے معاف کر دینا ہے, میں نے معاف کر دینا ہے, لیکن نہیں معاف کیا جاتا تھا. پھر غصہ آ جاتا تھا, جب ان کی یاد آتی تھی غصہ آ جاتا تھا, میں بٹر ہو جاتی تھی, میں بٹرلی پھر کچھ بول دیتی تھی. ایک دن مجھے بہت جھٹکا لگا جب میری ایک جاننے والی ہے, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو ایسے نہیں بولنا چاہیے اور آپ کو معاف کر دینا چاہیے. اب میں نے کہا میں معاف کرنا چاہ رہی ہوں, مجھ سے معاف کیا نہیں جا رہا, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. میں نے اتنی آیات پڑھی, احادیث پڑھی, استغفار پڑھی, اللہ سے اتنی دعائیں کی. پھر میں نے کیا کیا, میں نے بہت ساری کتابیں سائیکالوجی کی خرید کے پڑھی, فارگیونیس کیسے ہونی چاہیے, کیا کرنا چاہیے. نہیں کیا جا رہا تھا. کووڈ آ گیا. کووڈ میں مجھے کہا گیا ایک گروپ سے کہ آپ اگر کوئی کورس آن لائن کرا دیں. میں نے ایک دم ان کو کہا, پتہ نہیں کہاں سے اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا, شاید اللہ نے میری اسی طرح دعا قبول کرنی تھی. میں نے کہا میں نا فارگیونیس پہ کراؤں گی, آرٹ آف فارگیونیس پہ. ہم اکثر کہتے ہیں معاف کر دو, چھوڑ دو, معاف کیا نہیں جاتا. اور اس میں نے ساری آڈینس کو پہلے ڈکلیریشن یہ دی. میں نے ان سے کہا کہ جی یہ کورس میں اپنے لیے کروا رہی ہوں, آپ سب نے میرے لیے دعا کرنی ہے اس کورس میں. اور میں کہتی ہوں پتہ نہیں کس کی دعا مجھے لگی کہ اس کورس کے اینڈ میں واقعی میرا دل کھلا ہو گیا, بڑا ہو گیا کہ میں نے معاف کرنا سیکھ لیا. تو اللہ تعالیٰ نے نا بہت سے راستے ہمارے لیے رکھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن میں نے آپ کو بتایا نا, قرآن ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. یہ ضروری نہیں ہے ہمارے اس بات میں کہ ہم جب قرآن پڑھیں تو صرف قرآن کی آیت کو پڑھ کے ہی ہم جو ہماری سیلف اسٹیم ہائی ہو جائے اور ہم اپنے مسئلے کو حل کر لیں, کیونکہ قرآن ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ نفع بخش علم بھی حاصل کریں. اگر آپ سے کوئی کام نہیں کیا جا رہا تو اس کے بارے میں مزید پڑھیں, آپ احادیث کا بھی مطالعہ کریں, انبیاء کی زندگیاں بھی دیکھیں, صحابہ اور صحابیات کو دیکھیں. اس کے علاوہ بھی یعنی بہت سارے اور جو راستے ہیں ان سے سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ آگے بڑھیں. آدم علیہ السلام کی ایک ویٹیج وہاں پہ ہو گئی, تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کیا جائے آدم علیہ السلام کو. فسجدوا, تو فرشتوں نے تو فوراً سجدہ کیا. اب اس کے اوپر بھی ہم بہت زیادہ ڈسکشن نہیں کرتے کہ جی یہ کون سا سجدہ تھا اور اب سجدہ کیا ہے. بیسیکلی دو ایسپیکٹ آپ نے بس سمجھ لینے ہیں. ایک تو یہ سجدہ اللہ کے حکم سے تھا. اب یہ کتنا تھا, یہ صرف تھوڑا سا جھکنا تھا یا پورا سجدہ تھا, واللہ اعلم. دوسرا یہ کہ ہماری شریعت میں اب کسی کو ہم سجدہ نہیں کر سکتے سوائے اللہ تعالیٰ کے. لیکن کس نے نہیں کیا؟ الا ابلیس. ابلیس نے نہیں کیا. اب یہ ابلیس کون ہے؟ ابلیس جن ہے, اور یہ جن جو تھا یہ اتنا عبادت گزار جن تھا کہ یہ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ان فرشتوں کی کمپنی کے ساتھ رہتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتا تھا, بہت اسپیشل جن تھا. لیکن اس کو وہاں پہ کیونکہ فری ول تھی نا, اس نے انکار کر دیا. اور اس نے کیا کیا؟ ابا, اس نے انکار کیا. واستکبر, اور اس نے تکبر کیا. وکانا من الکافرین, اور یہ کافروں میں سے ہو گیا. اس پورے سینیریو کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اس نے ایک سجدے سے انکار کیا, وہاں سے اس کو نکال دیا گیا. وہ ابلیس سے شیطان بن گیا. شیطان ہوتا ہے شطن سے, دھتکارا ہوا. وہ کافروں میں ہو گیا, انکار کرنے والے میں ہو گیا. اور اگر ہم حی علی الصلاح حی علی الفلاح روز سنیں اور ہم کوشش ہی نہ کریں نماز پڑھنے کی, ہم کہیں کہ آئی ایم ناٹ ریڈی یٹ, یا میرا تو کوئی گلا شکوہ ہے اللہ تعالیٰ سے, یا ہم جسٹیفائی کریں کہ ابھی کیوں میں نماز پڑھوں, اس کا کیا فائدہ, اس کا کیا فائدہ. تو آپ سوچیں اس پہ اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوگا کہ ہم اللہ کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں, جب اللہ نے کہا ہے ہمیں
5 دفعہ جھکے، اور آپ سوچیں 5 دفعہ جھکنے کا ہمیں 50 دفعہ زیادہ ثواب ہے، یعنی 50 ٹائم ثواب ہے، کیونکہ نمازیں تو 50 فرض ہوئی تھی نا معراج کے موقع پہ، لیکن وہ کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کروائیں موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ کہ یہ اتنا نہیں کر سکیں۔ اس لیے ہمیں اپنی نمازوں کی بہت خیال پابندی کرنی ہے، یعنی کچھ ہو جائے، ہماری مینٹل ہیلتھ کہیں بھی جا رہی ہو، کچھ بھی ہمیں ہو رہا ہو، ہمارا دماغ سائن کر رہا ہو، لیکن اپنے آپ کو بتائیں میں نے اٹینڈنس ضرور لگا لینی ہے، اٹینڈنس میری لگتی رہے گی لگتی رہے گی لگتی رہے گی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ جو میرے کرائسس چل رہا ہے نا وہ بھی اس کو بھی سیٹل کر دیں گے۔ تو ابلیس نے 2 کام کیے، انکار کیا اور تکبر کیا۔ کبھی کبھی جب ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کے چیلنج میں بھی پھنسے ہوتے ہیں نا تو یہ 2 کام ہم سے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری مینٹل ہیلتھ بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ ایک تو ہم انکار کرتے ہیں، ہم پہلے تو یا تو مانتے ہی نہیں کہ میرا مسئلہ ہے۔ کتنے سال ہمیں کوئی کہتا بھی رہتا ہے کہ آئی تھنک یو نیڈ ٹو گو ان تھیراپی، میں کہتی ہوں نو 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 آئی کین ڈو اٹ مائی سیلف، اور ہم نہیں جاتے، یا ہم اپنے کسی پیارے کو نہیں جانے دیتے۔ ہماری شیم بہت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اگر یہ چلے گئے تھیراپی میں تو مطلب لوگوں کو پتہ چل جائے گا، یا وہ میرے کو جاننے والے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے اور وہ کیسا دیکھیں گے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے وستکبرا، یہ تکبر کیا ہوتا ہے ہمارا کہ ہم بات جاننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، ڈینائل میں ہیں بہت سے لوگ، ایکسیپٹنس از ڈیفیکلٹ، جی ڈینائل ہوتا ہے نا، اباج ہوتا ہے وہ ڈینائل ہوتا ہے، اور وستکبرا وہ تکبر کرتے ہیں۔ تو تکبر کیا ہوتا ہے؟ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جب بات ہو رہی تھی تکبر کی کہ تکبر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ہمیں بتائی تھی۔ ایک تھا بطر الحق و غمت الناس۔ بطر الحق کیا ہے؟ حق کو ٹھکرانا، اور غمت الناس لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا کہ اس کو کچھ نہیں آتا، اس کو کچھ نہیں پتا۔ اگر آپ کو کوئی فیکچولی بات بتا رہا ہے کہ دس از واٹ یو نیڈ ٹو ڈو، ہم ماننے کے لیے کسی بھی طرح سے تیار نہ ہوں، ہم کہیں کہ میں اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہوں،